السلام السلام علیکم۔ علیکم وعلیکم السلام ہاں جی ماشاء اللہ، آج تو ہماری بہن پہلے آ گئی ہے۔ میں ادھر اپنے کام پہ ہوں ریسٹورینٹ پہ نا، کوئی بھی نہیں اچھا ہے، کام نہیں ہے اتنا زیادہ، موسم بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اچھا سنو ہو تو رہی ہے۔ یہ کس جگہ پہ ہوں؟ سوئٹزرلینڈ میں اوئی ہوئی ہوئی، وہاں تو بڑی سنا ہو رہی ہے۔ جی، رات سے ہے، ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن کافی سردی ہے۔ یہ لاسٹ منتھ میں تو مائنس میں بھی چلا گیا تھا، -10 12 تک ٹمپریچر گیا تھا، ابھی پھر تھوڑا ٹھیک ہے، تو آج پھر کل سے پھر سنو ہو رہی ہے، لیکن اتنا ابھی اتنی سردی نہیں ہے۔ آپ سنائیں، آپ تو انگلینڈ میں ہے نا؟ نہیں نہیں، میں بیلجیم ہوں۔ بیلجیم، اچھا، ہاں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سوچ رہے تھے ہم بھی بچوں کو چھٹیاں، لیکن ابھی نہیں، سمر میں چھٹیاں آئیں گی نا پھر جائیں گے گھومنے کے لیے 1 ویک کے لیے بیلجیم انشاءاللہ۔ جی وہ مجھے ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ وہ کھانے کا وقت۔ اچھا، ہمارے آج ندیم صاحب، گجر برانڈ، السلام علیکم وعلیکم السلام ندیم بھائی، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت؟ جی، ٹھیک، شکر اللہ کا۔ آپ میں اچھا، آج تھوڑی سی چینجنگ کیتی ہے تے وہ ہوں تھوڑا جا سمجھ نہیں بھی آندی ہے تو گپ مار سسٹر نال، تو میں وہ تھوڑا جا کر کے آیا بس شیئر کرنا۔ بڑا بندہ لبیا جا گپا مارن والا ہے۔ اچھا، وہ انہاں کول برف پئی ہے تے تواڈے کوئی نہیں پئی سسٹر، یہ ہوندے ایتھے گریس۔ اچھا اچھا، ہاں میں گریس بھی رہ کے آئی ہیں اچھا 11 مہینے، ایتھن، ایسا جی، پیرسپیری، واہ، لیکن 2005 وچ، اچھا کافی عرصہ ہو گیا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آج تہاڈا ٹاپک کی ہے؟ اسی تے زیادہ تر جو ہے نا اپنے لگے ہوندے ہیں اپنے۔ خان صاحب سے نہیں، آج کا ٹاپک کی ہے، میں پوچھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ آج سارا انشاءاللہ جڑا ٹاپک ہے وہ ایک دے چندہ جڑا وہ اکٹھا کردے رہنے ہیں، وہ جی زیادہ ضروری ہوتا جی، السلام علیکم۔ ہے۔ وعلیکم السلام سر، ظفر بھائی میں اوپر آ جاؤ۔ آف کرنی ہے کیونکہ کسٹمر آ گئے نا، تا واسطے پھر بعد جے ٹائم ملیا تو پھر تہاڈے نال گپ لان گے۔ اللہ حافظ۔ چلو ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ پھر، ٹھیک۔ اسی والے تلاوت کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ بس ٹھیک ٹھاک سر، خیر خیریت، تسی سناؤ؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک دا۔ ظفر بھائی، آج ٹیلیتھون ہو رہا سی، جی 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 ہاں، السلام علیکم ظفر جی، بھائی کی آواز۔ ابھی جناب چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ $75,000 اور 30 ملین روپی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ابھی تک ڈونیٹ ہوئے ہیں۔ خان صاحب اگر ہوتے تو یہ آدھے گھنٹے کا بھی کام نہیں تھا۔ انفارچونیٹلی ہمارا وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بالکل انہوں نے سلو ڈاؤن کر دیا ہے، ساری ویب سائٹیں بند کر دی ہیں پاکستان کے اندر، تو بہت ہی ظالمانہ دور چل رہا ہے، کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے، اللہ کی مدد آنے والی ہے خان کو، اور انشاءاللہ یہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ جتنا ظلم کر رہے ہیں نا، بعد میں ان کو ظلم برداشت کرنا پڑے گا بھائی۔ جی بالکل جی، سارے اسی طرح ہی۔ جی، ہم نوٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ نوٹ کر رہے ہیں، ہر ویڈیو بنا رہے ہیں۔
پھر یہ بعد میں پچھتائیں گے یہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ میری ویڈیو نہیں ہے. جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ظفر بھائی شیئر کروں یا کہ تلاوت شروع کریں گے یا شیئر کرتے ہیں پہلے، کیا خیال ہے؟ السلام علیکم عابد بھائی، سب کو شیئر کریں پھر انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں، کیونکہ تقریباً میجورٹی جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں بیسیکلی نا لائیو اسٹریم دیکھ رہے ہیں. بٹ صاحب آپ اگر میوٹ کریں گے نا آپ کی طرف سے ڈبل آواز آ رہی ہے، تو جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ. ایک منٹ میں بس نہیں تھوڑا یہ سے آپ کی طرف سے جی، آپ نے لگتا ہے عابد بھائی چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے فون. چل جی میں بند کر دیتا ہوں نا اپنی طرف سے. جی بھائی جان زلفی بخاری کے فارم جمع ہو گئے ہیں؟ ہلو. نہیں سر ابھی تک اس کے نہیں ہوئے، لیکن امید ہے کہ ہو جائیں گے. ابھی کورٹ میں جا رہے ہیں سارے لوگ نا، تو اچھا انشاءاللہ ہو جائیں گے. اچھا ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو ڈیمولش کرنے کی جو لوگ خاص طور پہ شہباز شریف کے خلاف کھڑے ہیں، جو بے مریم کے کھڑے ہیں، اور جو جی اس کے باپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے منجے لیڈر کہتے ہیں، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اٹھائیں، تو تب ہمیں جا کے کوئی سپیس ملتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا وہ یہ سپیس ڈھونڈتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. تو ثنا جوید مریم کے خلاف کھڑی ہوئی تھی نا؟ جی جی آج اس پہ ایلیگیشن لگا ہے. اس پہ ایلیگیشن یہ لگا ہے کہ اس نے 21 دسمبر کو جو ہے نا سائن کیے ہیں، تو 22 کو جمع اچھا کروایا. یہ ایلیگیشن ہے. اچھا جی. دوسرا یہ ہے اچھا کہ اس نے جو ہے وہ جو ایک فارم میں لکھا ہے میرا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، تو سکروٹنی کے اچھا ٹائم پہ جو پیپر دیا اس میں ہے کہ میرا الگ سے اکاؤنٹ ہے. بھائی اس میں کون سی بڑی آتمتائی والی بات ہو گئی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس 2 اکاؤنٹ ہو، وہ کنفرم تو کر لیں. تو وہ ہائی کورٹ نے اڑا دیے، کیونکہ وہ ان کے لوگ بیٹھے ہیں جو جسٹس یہ دیکھ رہے ہیں سارے، وہ ان کا اچھا ڈاؤٹ ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، اچھا اللہ خیر کرے گا، آگے چلے جائے گا معاملہ. یہ ان لوگوں نے واپس دینا ہی دینا ہے، کیونکہ ایلیگیشن بنتے نہیں ہے نا. تو اچھا باقی دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کو یہی نہیں پتا، آج بات بھی اکثر بیشتر جو لوگ ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ خان صاحب کا آرٹیکل کیسے وہاں پہنچ گیا، چھپ گیا، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ تو یہ بھائی کیسے پی ٹی آئی واپس. اللہ پاک کی طرف سے خان کو مدد آ رہی ہے، اللہ پاک کی طرف سے. یہ جتنا مرضی ہے دبا لیں، لیکن اللہ کی مدد آ رہی ہے میرے خان مرشد عمران خان نیازی کو. ہلو. ہم کریں بٹ صاحب، ہم سن رہے ہیں آپ کی بات کو. میں ساتھ ساتھ میں اصل میں نا لائیو اسٹریمنگ ہے وہاں پہ، تو میں کچھ نہ اچھا کچھ وہاں پہ بھی ساتھ میں لکھ رہا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو سننا پسند کروں گا. آپ بات کریں، انشاءاللہ میں سن رہا ہوں آپ کو. اچھا اچھا. تو جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ کیا نام ہے، میسج جو گیا ہے ادھر باہر، لیکن اللہ پاک انشاءاللہ سن رہا ہے ہماری. ہم لوگ بھی خان کے لیے تہجد کی نماز میں خصوصی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو جلدی رہا کرے، اور جو جتنے مقدمے ہیں اس کے، وہ اللہ پاک اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالے، اور جتنے بھی مشکلیں آئی ہوئی ہیں خان کے لیے، اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے خان صاحب کے لیے، اور اللہ پاک جلدی خان کو رہا بھی کرے انشاءاللہ. ہم نے منت تو بڑی مانی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا خان کی. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کی حل نکالے گا. جی جو ذات پتھروں کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتی ہے، اس کے سامنے یہ کیا چیزیں ہیں. جی جی فرعون، نمرود اور شداد نے بھی یہی دعوے کیے تھے اپنے دور میں کہ جی جی ہمیں خدا مان لو، جی ہم سے ڈر جاؤ. کچھ جی عرصے کے لیے قوم ڈری، لیکن اللہ نے پھر اپنے پیغمبر بھیجے، ان کا خوف جی توڑا، پھر جی انہی کی قوم کے سامنے رسوا کیا.
کسی جی کو بڑے عذاب سے، کسی کو چھوٹے عذاب سے ختم کیا، تو جی ان کی بادشاہیت نہیں رہی۔ یزید کو بھی بڑا مان تھا، وہ یہ جی سمجھتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو جب بیعت اپنی کروا لوں گا تو میں بڑا بادشاہ بن جاؤں گا، سب میرے نیچے آ جائیں گے، لیکن وہ حق پر تھے، انہوں نے نہیں بیعت کی، جی تو وہ آج تک گالی بنا ہوا ہے، اپنے لیے گالی بنا ہوا ہے۔ تو یہ آنے والے وقت میں بہت بڑی گالی اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے خان صاحب ماشاءاللہ، جنہوں نے ابھی جب ٹیلی تھون شروع ہوا تو انہوں نے تقریباً 103 کام ایسے گنوائے جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ 3.5 ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب کی کال آ رہی ہے فہیم بھائی کی، تو میں سن لوں، آپ کیری آن کریں۔ یہ فون کس کا آ رہا ہے بھائی؟ جی وہ ظفر بھائی کا فون آ رہا تھا۔ اچھا اچھا جی آپ کیری آن رکھیں۔ ہمارے خالد بھائی آ گیا، ہمارے خالد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی تمام میرے بھائی؟ اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ خالد بھائی جو الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دیا وہ اس کا کیا ہوا؟ کیا بننا ہے جی، اس کا کیا بننا ہے، کیا کہیں، بغیرتی ہے۔ جی دیکھتے ہیں یہ انہوں نے نیا کوئی ڈرامہ ہوگا، یہ ابھی چال ہی ہوگی کوئی۔ اور سنے دو استعفے اور آ رہے ہیں۔ 10 دن پہلے میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دینے والا ہے، عابد بھائی یاد ہے آپ کو؟ آپ نے کہا تھا سر، آپ نے کہا تھا سر، بالکل کہا تھا۔ تیاری مکمل ہو چکی ہے، دو استعفے اور بول رہے ہیں دے رہے ہیں یہ انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا لالیو انشاءاللہ والی بات آپ کر رہے ہیں، وہ اس سے الیکشن جاتا رہے گا، وہ الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے تو یہ سارے ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں۔ خالد بھائی اس کے پیچھے بہت بڑی گیم ہے، میں ڈرامہ میں انشاءاللہ ہمارے بڑے نے تیار ہیں۔ ظفر السلام بھائی علیکم، انشاءاللہ میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ کوئی گیم ہوگی، جی آپ سب ساری گیم ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، لیکن سپریم کورٹ نے دوسری جو بات کر دی ہے وہ بھی کلیئر ہے کہ الیکشن چاہے جو ہو جائے ہونے دو، ہم الیکشن ڈیلے نہیں کریں گے۔ ساری یعنی یہ 8 ساری فروری کو ہوں گے۔ ایک ہی کٹو چٹو ہیں، یہ سارے اکٹھے ہیں، ان کی پلاننگ بھی اکٹھی ہے۔ جو چھٹی پہ گیا اس کو پلاننگ کے تحت ہی بھیجا گیا، پھر جو ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کو بھی عامر فاروق، جو میں اس کو ابھی تلاوت کرنی ہے، کوئی غلط الفاظ نہ کہہ بیٹھوں، اس کو بھی اسی لیے چھٹی پہ بھیجا گیا، اس سے نیچے والے کو بھی اسی لیے چھٹی سے پہ بھیجا گیا۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں کہ اگر تو کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ نہ ہوتی، بیسیکلی ان کے سامنے پرابلم جو کھڑی ہو گئی ہے وہ پرابلم کھڑی ہو گئی ہے جو لوور جوڈیشری ہے، وہاں پہ بہت سے ججز نے انکار کر دیا ہے کہ ہم حق سچ کے ساتھ فیصلہ کریں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم سب کو پریشرائز کر لیں گے، اور انہوں نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں بہت سے ایسے لوگ کٹھے کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ جوڈیشری کا جو ہم ایک ڈھونگ رچا کے ان کا استعمال کرتے ہیں وہ کہیں خراب نہ ہو جائے، لیک آؤٹ نہ ہو جائے سب کچھ، تو یہ جو بڑے بڑے بت ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں، بڑے نام بنا کے تو ان کے بھی راز فاش ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا بیک فٹ کیا، تو بیک فٹ پہ جا کے انہوں نے اب کک کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو آپ نے 10 دن پہلے بات کی ہے، تو ابھی مرشد بھائی آتے ہیں تو ان کے پاس کنفرم خبر تھی، ہم نے اکٹھے بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے تھے، یہ جو ان کی زوم پہ کال ہوئی تھی نا وہ لیک ہو گئی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا جس دن بلے کا نشان واپس ہوا ہے اسی رات کو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم 5 جو الیکشن کمشنر ہے 422 اور ایک چیف جو الیکشن کمیشن ہے، یہ 5 اگر استعفے دیں گے تو یہ ڈیلے ہو جائیں گے۔ یہ آخری حل ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ اگر وہ یہ الیکشن رکوانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح خان صاحب نے ہمیشہ ہر بندے کے منہ میں وہ زبان دے دی ہے کہ ایک انسان نیچے پلان کرتا ہے، ایک اوپر والا کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اوپر والا کرتا ہے۔ تو مانی بھائی بھی آ گیا، مانی بھائی ویلکم ہو گیا۔ میں نے آپ کو ان بکس لینا تھا، لیکن انفارچونیٹلی آپ کا میرے پاس نہ ٹیلی فون نمبر تھا نہ کوئی چیز تھی، میں آپ کو بتا پاتا کہ وہ جو سچویشن تھی کیوں میں اوپر آیا۔ اچھا خالد بھائی
क्योंकि अभी हमारे दोस्त साहब बैठ के जो है ना टेलीथॉन देख रहे हैं, तो मानी भाई और जो है आबद भाई वो बैठते हैं, तो फिर आके हम तलावत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो मेरे साथ बात करने के लिए व्हाट्सएप जी पे, जी मैं सारा दिन मसरूफ था इस टेलीथॉन के चक्कर में, तो मेरा टाइम नहीं लगा। जी तो टाइम हुक्म जिस तरह हुक्म है जफर भाई ताबेदार। जी, आज मैं आपको कॉल करता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंट रहेगी। मानी भाई आप बात करें तो हम लोग जो है ना बात करके तो वापस आ रहे हैं। मैं यहीं पे बैठा हूँ अपनी इस आईडी से, तो मैं आपको दूसरे नंबर से व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, ठीक है सर? तलावत नहीं करनी सर, तलावत करो ना यार प्लीज। आकर करते हैं। अच्छा चले ओके ऐसे ओके। करते हैं कि हम बकायदा इब्तदा कर देते हैं, तो फिर हम उतर जाएंगे, जैसे नहीं मैं नहीं और नहीं, ठीक है बीएफटी ठीक भाई है, करते नहीं हैं। नहीं जफर भाई ठीक है, ठीक है जफर भाई ठीक है, जाए आप बात करके आए, बात करके तो फिर आए, तो फिर तलावत करेंगे। जी, और थोड़े से लोग भी आ जाएंगे, फिर आके तलावत कर लेते हैं ना, क्या ख्याल हाँ है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ठीक है बिल्कुल जी, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट हमें चाहिए, ठीक हो गया? कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं, मेरे पास मानी बैठा हुआ ना, ओवर टू मानी। और अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल है आपका? जन्नत हलाल हूँ, दोज़ख हराम हूँ। सुनाए आबिद भाई, नदीम भाई क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाईजान? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा अच्छा नीचे से उठाना भी है, शेयर भी करना। मैं शेयर करता हूँ, आप नीचे से उठाओ, ठीक है? ओके सही है ना? ओके। ओके। किधर है आज बीएफटी भाई? वो अभी आ जाते हैं, मैंने भेजा वो आ जाते हैं अभी थोड़ी देर में। क्या अपडेट्स हैं आबिद भाई? यार जी भाई, आबिद भाई क्या मुझे हुआ? चले गए वो नदीम जाट बैठे हुए थे ना, तो आप बात करते ना यार, वो चले ही गए ना। आप बात शेयर करते ना उनसे। देखो नीचे कोई आके बैठा होगा भी। नदीम भाई हैं लेकिन वो अ, बिजी। अभी अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। आज सारे वो देख रहे हैं ना उधर। हाँ ना, हम्म, मैं जरा दूसरे मोबाइल से वो भी खोलूंगा। अभी सो के उठाऊं तो सीधा नींद इधर ही पूरी की है, है। नींद पूरी की है। नींद बस इधर पूरी होती है आबिद भाई। नींदें आप पूरी करते हैं, रात को हमें बिठा के खुद सो जाते हैं। और नहीं यार, मैं 4:30 बजे, मैं 5 बजे। क्या? हाँ, तो 2 घंटे मेरे ख्याल 2 घंटे बाद आप सब चले गए थे। हाँ तकरीबन इसी तरह ही था। ठीक है, हाँ दो इसी तरह। 2 घंटे का फर्क पड़ा है, वरना मैं तो सारी रात जागते रहूं। ये आईडी आई है, नीचे देखे जरा। हैं? तो आप उठाओ नहीं यार। कोई नई आईडी है। कोई बात नहीं, उठाओ, देखो, सलाम दो करो। और चले ही गए। चल अभी ऑन किया ना, थोड़ी देर में कोई ना कोई आ जाएगा, तो फिर विराट को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, आज जो डेवलपमेंट जो हुई है, वो जो सिलसिला हुआ है, ये मुझे पीछे जाना पड़ेगा। आज वो जो द इकोनॉमिस्ट है उन्होंने दोबारा फिर पोस्ट कर दी है खान साहब का पोस्टर। यार ये वैसे नदीम अपना जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आरिफ खान साहब। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी सबको। और आप मेरा ये वीडियो देखेंगे मेरे टिकटॉक चैनल पे। सर मेरा ख्याल है थोड़ा शोर आ रहा है पीछे। जी थोड़ी नेट प्रॉब्लम है सर, मौसम का मसला है।
سر آپ کہاں سے ہیں؟ کہاں سے ہیں سر؟ میں جی کہاں سے ہیں سر؟ پاکستان ایبٹ آباد سے، اور اس ٹائم اٹلی میں ہوں سر۔ کیا آباد بات ہے جی 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 مانی ایبٹ آباد سے ہیں جی ہاں آباد کدھر سے ہیں سر؟ عارف بھائی اچھا آئی تھنک وہ بھی جی ہاں اکبر او عارف بھائی آپ آباد کدھر چنگی سے ہیں آپ؟ چنگی سیدہ چنگی ٹھیک ہے چنگی سیدہ دے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مل گیا ڈاکخانہ ہاں مل گیا۔ نیڑے نیڑے ہی ہے گرائین چلیے مڑے صحیح کو لگتا ہاں بس گرائی ہاں اتنے مطلب کہ تو کلوز بھی نہ پر گرائی ہاں تسی کو دیو بس اسی بھی اتنے دی ہاں ودے دی ہاں نہیں پھر بھی تھوڑی دیر بیٹھو السلام علیکم مرشد بھائی کیا حال ہے ویلکم جی وعلیکم السلام۔ جی سر نواز بھائی آپ بھی بیٹھے تھوڑی دیر تو جی آپ تھوڑی دیر بیٹھے نا، عارف بھائی آپ کے ایک اور آتے ہیں ہمارے خالد محمود صاحب، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ جی مرشد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ظفر بھائی ہمیں ادھر ٹیلی تھون پہ لگا کے خود ادھر بیٹھے ہیں۔ وہ ابھی گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ فون کر رہے ہیں، تو ابھی آتے ہیں، اچھا تلاوت کرنی ہے انہوں نے، تلاوت کرنی ہے، تو ہم کہہ رہے تھے کہ دو چار بندے آ جائیں تو پھر تلاوت کرتے ہیں، اچھا تو اس لیے وہ گئے ہوئے ہیں تلاوت کرنے کے لیے۔ تو آپ بے شک اچھا اس طرح ہے کہ اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو بے شک مرشد صاحب سے سوال کر لیں، ہمارے یہ سینئر ہیں ماشاءاللہ، اور وہ کافی ان کا نالج بھی ہے۔ جی امانی آپ بے شک جی کوئی سوال لے لو، اور بے ہاں شک ہاں مرشد بھائی السلام علیکم، ویلکم۔ مرشد بھئی آج کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تھوڑی سی ان پہ روشنی ڈال دیں گے تو چیزیں تھوڑی سی ہمیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ جی مرشد بھائی۔ جی وعلیکم السلام شکریہ۔ یہ ہم تو خود عابد بھائی کے پاس آتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے، تو یہ ہم سے زیادہ ماشاءاللہ اویئر ہیں، اور باقی آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو یہ جو ہو رہا ہے، ایک تو آج ٹیلی تھون ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان میں انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہے دوبارہ سے، وہی دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ پاکستان کی اکانومی کو، لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے ادھر، اس طرح کی خبریں ہیں۔ باقی جو مین ہے وہ میری نظر میں اس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی، لیکن میں نے تو آج اسی پہ ویلاگ کیا بیسیکلی، وہ ہے سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید جو ہے نا، وہ استعفیٰ دے دیا، اور 2-3 دن پہلے ہم نے بات کی تھی کہ یہ 4-5 لوگ جو ہے نا، یہ سب کی میٹنگ ہوئی ہے بڑے بڑوں کی، تو یہ چاہ رہے تھے کہ استعفیٰ دے دیں سارے، اگر عمران خان صاحب بھی الیکشن میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں کھیلے گی اور عدالتیں ان کا ساتھ دے دیتی ہیں، تو ہم نے پھر الیکشن تو ملتوی کرانے ہیں، تو اس کے لیے استعفے دے دیں گے، لیکن وہ مانے نہیں۔ الیکشن کمشنر خاص طور پہ، جس کا آپ نے سن ہی لیا کہ عمران خان صاحب نے ان کو لتاڑا بھی ہے کہ تم لوگوں نے جتنا آئین توڑا کسی نے بھی نہیں توڑا، تو تیار ہو جاؤ آرٹیکل سے اس کے لیے، تو وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو پہلے ہی عمران خان کی اس بات کو آؤٹ ہونے سے پہلے ہی وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو استعفیٰ نہیں دیں گے تو پاکستان میں رہ نہیں سکتے، تو ہمیں تو بھاگنا پڑے گا۔ تو وہ آج ایک تو بھاگ گیا سیکٹری ان کا، تو وہ دیا اس نے پرسوں ہے استعفیٰ، رات کو ہمیں خبر ملی تھی، اور لیکن آج میڈیا میں آج ریلیز ہوا ہے، کیونکہ پرسوں وہ آفس اپنا خالی کر گیا تھا، اور یہی وجہ ہے بیچ میں کہ الیکشن کس طریقے سے اب ایک ایک کر کے نکلیں گے، استعفوں کا سیزن سٹارٹ ہے، تو لیٹس سی۔ پھر آپ کو پتہ ہی، عابد بھائی کو زیادہ پتہ ہے، وہ آپ کو بتایا، آپ لوگوں کو زیادہ ویسے مجھ سے پتہ ہوتا ہے، سارا دن آپ لوگ سنتے ہیں، یہ صدر کا معاملات، ایمرجنسی، یہ سارے چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں، جو جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آئی تھنک این جی 89 مانی سے بھائی لے کے چلے اب جو پیپر تھے وہ بھی سبمٹ ہو۔ جی ظفر بھائی ویلکم۔ جی ظفر بھائی۔ جی السلام علیکم مرشد بھائی، بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ میں ذرا واٹس ایپ پہ مصروف تھا، اس لیے میں نے آپ کی آمد دیکھ لی تھی، ماشاءاللہ آپ نے
ہمارے نالج میں اضافہ بھی کیا، بہت شکریہ۔ تو میرا خیال ہے باقاعدہ جو ہے وہ بروڈ کی ابتدا کرتے ہیں تو پھر مرشد بھائی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آج انہوں نے ابھی تک میرا خیال ہے لائیو چلایا ہوا ہے اپنا جو ان کا سٹریم یارڈ پہ ان کا ٹیلی تھون ہے اس کو، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر خان صاحب ہوتے تو کیا ہوتا، اگر اچھی جو پیچھے ٹیم تھی تو کیا امپیکٹ ہو سکتے تھے۔ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرور ڈاؤن کر دیا گیا، انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی وہ کوالٹی مجھے نظر نہیں آئی جو جیسے ان کو بیٹھ کے ایسے کام کرنا چاہیے تھا۔ کہیں پہ نیٹ کی موجودگی نہیں ہے، کہیں پہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے ان ٹائم پہ اسپیکر۔ تو خیر اس پہ بات کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے جو ہماری خامیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم بھی کوئی جلسہ کریں اور اس میں ہمیں بھی یہ خامیاں درست کرنی پڑے، یا اس پہ روشنی ڈالنے کے بعد ہم شاید اس پہ کور کر لیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ انشاءاللہ باقاعدہ ابتدا کرتے ہیں، تو مرشد بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں آج انشاءاللہ، جائیں گے نہیں تو مجھے امید ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تلاوت کا شرف میں ہمیشہ حاصل کرتا ہوں تو میں کر لوں، تو اگر مجھے اجازت ہو۔ جی جی ماشاء اللہ جی۔ جی سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے اگر خالد بھائی نیچے ہیں تو ان کو بلوا لیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کرنا چاہیں تو۔ میرا خیال ہے وہ یہاں پہ اگر موجود نہیں ہے تو میں دو اشعار پڑھتا ہوں، میری کاوش ہے کیونکہ ہمارے گجر بھائی کا یہ بہت ہی پسندیدہ کلام ہے، نعتیہ کلام، اور انہوں نے فرمائش کی تھی، مگر کوشش کرتا ہوں، کبھی میں نے یہ نعت پڑھی نہیں ہے، آپ نے جیسے ایک نعت خان پڑھتا ہے، تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں
गार्ज़ मतलब मिले का जब तक न दिल का मतलब ना शाम मतलब की सुबह होगी ना ये फसाना तमाम होगा ना शाम मतलब की सुबह होगी ना ये फसाना तमाम होगा दरे नबी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह जज़ाक जी बहुत शुक्रिया जी। जी मुर्शद भाई, आज की टेलीथॉन और टेलीथॉन क्यों की गई इस पे थोड़ी रोशनी डाल दे और थोड़ी सी पब्लिक को अवेयरनेस भी दे दे कि खान साहब को नहीं, खान साहब की पार्टी, खास तौर पे आप लोगों की पार्टी को इस वक्त आप लोगों की जरूरत है। जी मुर्शद भाई प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ी प्यारी नात पढ़ी और अच्छी तिलावत की, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, ये इमरान खान साहब को तो कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, ये तो हम सब जानते ही हैं इस बात को। ये तो हम पहले भी इमरान खान साहब अगर कहते भी थे तो वो एज आ फेस होने की वजह से वो कहते थे अब ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारी है, हम लोगों को ये सारा कुछ करना है। और ठीक है, आपने बात की कि कुछ गलतियां हुई या कुछ आवाज़ का मसला था या कुछ, ये लाइव ट्रांसमिशन होती है तो ये हो ही जाता है, ये चीज़ें होती हैं। और किसी का इंटरनेट किस टाइम भी पाकिस्तान में ज़ाहिर ख़राब हो जाता है तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैनेज अगर कर लें, इतने असल में टाइम का पता नहीं लगता ना, कि जब कोई बोलना शुरू करता है तो आगे पीछे हो जाता है, तो चौथा पांचवा स्पीकर जो है ना उसको लगता है कि उसके लिए हो सकता है टाइम ज़्यादा निकल जाए और वो शायद बोल ना सके। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग ही करेंगे, और मैं ज़ाती तौर पे कल इंशाल्लाह, कल या परसों जो भी टाइम मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग क्रिएटर्स हैं, मतलब जैसे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे हम लोग करते हैं, हमें वहाँ से कुछ ना कुछ ये फूल आते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है, बेशक थोड़ा ही आता है लेकिन कुछ ना कुछ आता रहता है। तो हम सब चूँकि बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं उसका मरकज़ जो है वो बेशक वो पीटीआई से रिलेटेड हो बंदा या ना हो, मरकज़ जो ख़बर है जिसकी वजह से लोग देखते हैं वो इमरान खान ही है। तो हम सब के ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर लोगों पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ आजकल कि 5% से लेके 20% तक जो जिसका दिल करे, अपनी जो भी महीने की ये सोशल मीडिया से आमदन होती है किसी भी सूरत में, वो पीटीआई को दे। अगर पीटीआई का ज़ाहिर अभी इलेक्शन के लिए हमें ज़रूरत है दे, लेकिन अगर वो पीटीआई का कहता है जी, बाज़ लोग कहते हैं जी साफ़ी कहते हैं, साफ़ी बनते हैं और बन जाते हैं, थोड़ा चैनल चल जाए तो उसके बाद वो कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। तो अगर न्यूट्रल हैं तो फिर भी आप बात तो वही कर रहे हैं ना इमरान खान साहब के बारे में, उसी पे आपका सारा, उसकी वजह से इमरान खान साहब की वजह से लोग देख रहे हैं। फिर भी आप पैसे दें, लेकिन चलें आप फिर शौकत खानम को दे दें अगर आप अपने आप को बहुत न्यूट्रल रखना चाहते हैं। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस पे वीडियो भी बनाऊंगा और कुछ लोगों से भी कोशिश रिक्वेस्ट करूँगा जो कि जो कि बनाते हैं, ख़ुद से वीडियो बनाते हैं, उनको कुछ ना कुछ होती है आमदन। जी जज़ाकल्लाह। मैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं कि मुर्शद भाई ने खुल के इसलिए नहीं कहा कि लोग तनकीद करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे पीटीआई की वजह से या खान साहब की वीडियो चला के या पीटीआई की वजह से फेम हासिल कर चुके हैं और आजकल वो मैचेस खेलते हैं या वो वीडियो बनाते हैं तो वो वायरल होती हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ टिकटॉक से उनको हासिल होता है। तो उनके कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी जेब से नहीं भी देते तो कमोबेश उससे 10-20%, मैं तो ये बहुत कम समझूंगा, कमोबेश भी 40% तो उनको चाहिए कि क्योंकि वो मरकज खान साहब है, तो खान साहब की वजह से उनको ये सारी जो पॉपुलैरिटी मिली है और ये जो गिफ्टिंग भी हो रही है खान साहब की वजह से है, क्योंकि खान साहब का काम करने की वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। तो काइंडली आप कोशिश करें
50 تو نہیں کہیں گے، اس سے کم جتنا بھی آپ کوشش کر سکیں. جو بھی دوست احباب جو جن کو پھول آتے ہیں، جیسے مجھے آتے ہیں تو میں تو خیر اس سے زیادہ کر لیتا ہوں، تو میں بلکہ اپنے پھول واپس ہی کر دیتا ہوں. سب سے زیادہ مجھے انجم بھائی مارتے ہیں، تو انجم بھائی کے ساتھ میرا ادھار رہا، تو ان کی جگہ پہ میں انشاءاللہ ڈونیشن کروں گا. تو باقی سب احباب کو بھی کہ جن کو پھول نہیں بھی پڑتے تو کائنڈلی ایک شوارما ایک ڈرنک ہے وہ قربان کریں خان صاحب کے لیے، اور خان صاحب کے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں، ان کا بازو بنے. اور دوبارہ کہوں گا کہ خان صاحب کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خان صاحب کی ضرورت ہے، اور اس لیے آپ کوشش کریں کہ خان صاحب کا جو مشن ہے اس میں آپ ساتھ دینے کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. تو بہت شکریہ. تو میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا اپنا مرشد بھائی سے کہ مرشد بھائی، میں نے آج کل جو آبزرو کیا ہے، جو آپ کی ویڈیو ہے یوٹیوب پہ اور دوسرے احباب کی ہے جو مختلف اپنے آپ کو یوٹیوبر سے صافی بھی کہہ رہے ہیں، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ صافی نہیں ہے، وہ صافی ہیں. جو بھی میڈیا متعلقہ کام کرتا ہے یا کوئی خبریں لے کے آتا ہے یا خبریں سناتا ہے، وہ اس کو میں جرنلزم کے ساتھ ہی جوڑتا ہوں. لیکن ایک ہے ہمارے پاس میڈیا پہ آتے ہیں کچھ لوگ، وہ پیڈ ہوتے ہیں، وہ صحافی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اتنی تنخواہ ملے گی، ان کے پاس وہ سامنے لکھا پڑا ہے، وہی بس پڑھ کے آپ نے سنانا ہے، اس کی تنخواہ لینی ہے. تو جو یوٹیوبر ہے، جیسے آپ کام کر رہے ہیں، یوٹیوبر کا کام ہوتا ہے وہ آ کے خبریں نہ دے، وہ اس کا بتائے کہ اس کا حل کیا ہے. تو وہ ہمارے یوٹیوبر نہیں بتا رہے. اگر ہم نے خبریں ہی سننی ہے تو خبریں تو ہمیں مختلف میڈیا سے بھی مل سکتی ہیں. تو وہ ایک آئیڈیاز دینے کی بجائے جیسے آپ آئیڈیاز دیتے ہیں وہ کیوں نہیں دے پا رہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ہماری عوام بھی ریکوائر نہیں کرتی کہ بھائی ہم آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں اس کا حل بتائیں. یہ خبر آپ نے دی ہے، خبر تو ہم نے پہلے بھی سن لی ہے، اس کا حل کیا نکل سکتا ہے؟ اس کے پیچھے پوشیدہ چیزیں کیا ہے؟ وہ بھی وہ ایسے ہمارے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے ان کے پاس بہت ہی ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے جس کو وہ اوپنلی آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتے. تو کیا کہیں گے مرشد بھائی؟ اچھا، آخری بات ہے، مجھے ہنسی آ گئی. انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے. باقی بات ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پوری بات نہیں بتا سکتے، تو ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مشہور ہوئے ہیں زیادہ تر سوشل میڈیا میں. میں اگر ٹویٹر کی بات کروں نا، تو ٹویٹر پہ اگر میں جاؤں یا کوئی بھی بہت بڑا کوئی چلا جائے جو کہ اچھی بات آتا ہے، میں اپنے آپ کو بڑا نہیں کہہ رہا لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، اس کو وہاں پر کوئی نہیں سنے گا، کوئی نہیں. صرف جو مشہور لوگ ہیں نا، جو سیلیبریٹیز ہیں، کچھ چینل ہیں جہاں صرف سیلیبریٹیز چلتی ہیں، جیسے انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے. وہاں پر اگر آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ جیسے فواد چودھری کی وائف تھی تو وہیبہ چودھری، تو وہ بس چونکہ اس کی وائف تھی تو وہ بس وہ جیسی اس نے تقریر کی تو اس کے لاکھ فالوور ہو گئے ساتھ ہی اگلے دن. تو کوئی عام مظلوم عورت وہ بے شک سارا سال روتی رہے، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ایک تو ہماری ایک جنرل سائیکی ہے، ہماری عوام کی کہہ لیں، جنرل پبلک کی ہے، دنیا میں سب میں ہوتی ہے تقریباً. لیکن سلوشن کی بات ہونی چاہیے، نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک تو کمائی کا ذریعہ بھی لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ اتنا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. میں ظفر بھائی کو ایک دن بتایا تھا کہ کتنے کو بن جاتے ہیں پیسے کسے، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیں گے، وہ ویڈیو بناؤں گا تو اس میں دکھاؤں گا کہ یہ اتنا ہی ہے نارملی. اب ایک چیز یہاں پر ظفر بھائی میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ اب جو ٹائم چینج ہو گیا نا، جو جیو یا ایئر وے بھی لگائے نا، تو اس میں بھی آدھی خبریں وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں یہ بات ہو گئی ہے. تو اب وہ جو ٹائم تھا نا، جو ادھر سے اٹھا کے ادھر آتی تھی، اب ادھر سے ادھر جانے لگی ہیں. اور جو صحافی جیو میں یا کسی بھی چینل کے اوپر جا کے خبر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا ملک میں، وہ سب سے پہلے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے نا اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہ آگے نکل گیا سوشل میڈیا، اور جو دوسرا میڈیا تھا وہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا. لیکن سلوشن کی بات اس لیے بھی نہیں کرتے، سلوشن ہے بھی نہیں ہے اور سب کو پتہ بھی نہیں ہے، اور چیزیں اتنی تیزی سے چینج ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ یار یہ واقعہ ہوا تھا، یہ اصل میں کیا ہوا تھا، کیونکہ اتنا کچھ مکس ہو جاتا ہے. اور ایک طریقہ کار بھی، واردات بھی یہ ڈالی گئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ کہ اتنے زیادہ، جس نے عمران خان صاحب کے مقدمات کیے کہ 200 کر دو تاکہ پتہ ہی نہ لگے کہ اس مقدمے میں کیا بات کرنی تھی، کیا ہونا تھا، تو انہیں ملاقاتوں میں بندہ پھنس جائے. تو یہ ہم سب کے ساتھ کھیلا گیا ہے، خالی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھیلی گئی گیم، پورے پاکستان کے ساتھ کھیلی گئی ہے کہ ہر روز ایک نئی چیز جو ہے نا نکل آتی ہے، اور وہ ہفتے بعد یاد بھی نہیں ہوتا کسی کو کہ کچھ ہوا تھا. جی ظفر بھائی شکریہ. 7 بجے کے بعد نا میں کسی ٹائم بھی چلا جاؤں گا ظفر بھائی، اس کے بعد مجھے ذرا کام ہوگا. جی میں آخری آپ سے سوال کروں گا، اس کے بعد بے شک آپ چلے جائیے گا. یہ سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے. میں پاکستان لائرز فورم کا نا جو ٹویٹر ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ رہا تھا، تو اس پہ ایک خبر ہے کہ تحریک انصاف کو، یہ میں نے تو خیر دن کو پڑھی
تو تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کا چندہ دیا اس ملک کے ساتھ غداری ہوگی۔ یہ گوریا کہ کیا وہ میجر ہے، آرو گوریا کے کون سا ہے، جو میجر گوریا، اس نے یہ ولاگ کیا ہے۔ تو میں نے پھر اس کا ولاگ جا کے دیکھا ہے، تو مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ انڈیا میں یہ ماتم کیوں بچھا ہوا ہے جب سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ فنڈ اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں، یا انہوں نے ٹیلی تھون کا جو نعرہ لگایا ہے، تو اس کے بعد یہ انڈیا میں کیوں حال چال ہے؟ کچھ ہمارے ٹک ٹاک پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ بھی یہی حال چال تھی جو انڈیا کے اندر ہے، کہ آپ نے اگر خان صاحب کی مدد کی تو اٹس مین کہ آپ غداری کر رہے ہیں۔ یہ ایک انڈین گورو آریہ کہہ رہا ہے جس نے ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کیا، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اور بہت سے لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ میجر گوریو آریہ جو ہے اس کی عمران خان کی مدد کا اعتراف، ہیڈنگ یہ ہے۔ حالانکہ بات وہ یہ کر رہا ہے کہ یہ کیوں اس دہشت گرد جماعت کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کو کیوں پیسے دے رہے ہیں اور کیوں اس کو، مطلب وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے، کشمیر کا بارڈر جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا عمران خان کے دور میں، ایون جہاز تک گھس آئے، تو وہاں خاموشی ہو گئی ہے۔ ایسے خاموشی تو تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھی، مطلب مجھے نہیں یاد کہ میں نے یہ پچھلے 1.5 سال میں جو خاموشی کشمیر کے بارڈر پہ دیکھ لی ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہو۔ اگر بڑوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں 47 کے بعد پہلی دفعہ اتنی خاموشی ہوئی ہے، اتنی زیادہ کہتے ہیں نا ایک پیج پہ ہو جانا اور بالکل نیوٹرل ہی ہو گئے دونوں۔ تو یا تو کوئی ایسی کوئی بات ہو چکی ہے ان کے درمیان کہ بس انڈرسٹینڈنگ کہ بس ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہم لوگ کو پتہ ہی ہے نواز شریف وہ اس کو لانا چاہتے ہیں۔ جب وہ گیا تھا تب بھی لوگ کو یاد ہی ہوگا کہ انڈیا نے سب سے زیادہ کہا تھا، اور اس نے بھی بولا تھا آریہ نے کہ یہ انڈیا کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے جب اس کو سزا ہوئی تھی اور وہ اس کو اتارا تھا۔ تو یہ چیزیں ساری لنکڈ ہیں انٹرنیشنلی، اسرائیل، یہ انڈیا، یہ سب کچھ لنک ہے۔ اب آج کی خبر چل رہی تھی، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کچھ دن پہلے بھی آئی تھی کہ پاکستان نے ایک اپنا جہاز جو ہے نا وہ ریڈ سی بھیجا ہے، بحیرہ احمر، کہ وہاں سے وہ جہاز گزرنے کے لیے، ہوتیوں سے بچانے کے لیے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ پاکستان کے تو جہاز نہیں گزرتے، جس ملک کے گزرتے ہیں اس کو پروٹیکشن اگر پاکستان نے دینی ہے تو پھر کیا رہ گیا۔ جزاک اللہ۔ مرشد بھائی جزاکم اللہ خیر۔ جی ایک آخری سوال پھر آپ کہیں گے بھائی، دوسرے دوستوں کو میں دیتا ہوں، مرشد بھائی نے چلے جانا ہے تو ان کے متعلقہ کچھ سوالات ہیں، تو یہ ولاگ بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اتھینٹک ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ کو لگ تو نہیں رہا کہ جیسے یہ گورو آریہ جو ہے یہ اب بیانات دے رہا ہے، یا مختلف جو میڈیاز ہیں انڈیا کے، وہ خان صاحب کے متعلق اب ایسے سوالات اٹھانا شروع ہو گیا، ان کو غدار اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے اپنے ہی ملک کے خلاف غدار ثابت کرنا شروع ہو گئے؟ کہیں ان کو یہ بو تو نہیں آ رہی کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں تو وہی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے دوبارہ ضائع ہونے والی ہے، جو انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ کشمیر کے معاملے پہ آپ نے کہا نا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو گیا ہے، تو ایڈجسٹمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ حامد میر نے بول کے کہہ دیا ہے کہ وہ اس کا سودا کر لیا ہے اس نے، باجوہ نے، کہ بھائی آپ ادھر ہم ادھر، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو رکھیں۔ تو کہیں ان کو یہ تو نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ آنے والے وقت میں ظاہری بات ہے ان کی ایجنسیاں بھی ہیں اور یہ ایک ایکس آرمی افیسر بھی رہا ہے اور اس کے تعلقات بھی ہیں راہ کے ساتھ، تو کہیں یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں یہ پہلے ہی پلان تو نہیں کر رہے کہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ بھائی یہ تو آپ لوگوں کی ساتھ غداری ہو جانی ہے، یا ان کو ایک غلط راہ روی پہ ڈالنے کے لیے 5th جنریشن وار کا حصہ بنا رہے ہیں؟ جی کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات کی آپ نے، یہ بات رہ گئی تھی۔ یہ ایک تو یہ ظاہر ہے یہ بدلے کے لنک ہیں، یہ خود تو نہیں بولتا، اس کو جو فیڈ کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارا وہ ریڈ ٹوپی والا ایک بندہ ہے اس کو فیڈ کیا جاتا ہے، وہ بولتا ہے اس طریقے سے، یہ بھی بولتا ہے۔ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں، یہ جو اکانومسٹ ہے اس کی جون کی خبر ہے، یہ 2023 یعنی 6-7 مہینے پرانی خبر ہے، کہ اس کی ہیڈنگ تھی کہ عمران خان لوزز وار ود اسٹیبلشمنٹ، ایسے کر کے تھی کہ وہ ہار گئے عمران خان، کیونکہ اس ٹائم ان کو نظر آ رہا تھا کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پکڑ دھکڑ سب کچھ یہ، تو وہ جو تھا نا انہوں نے سائڈ لے لی
جا کے اس طرف اور خبریں بھی لگا دیں، اور وہ خیر ان کی اب اس کا تو چلی رہی، لیکن اب وہ واپس لوگوں نے نکالی ہے تو وہ سامنے آئی ہے۔ اب انہوں نے یہ قسم کا یو ٹرن لیا، یو ٹرن اس لیے لیا آپ والی بات کہ انہوں نے دیکھا کہ یار وہ تو بندہ ٹوٹ ہی نہیں رہا، وہ تو اب واپس آ سکتا ہے کسی بھی ٹائم، تو کیسے اس کو روکیں گے؟ جب لوگوں کو ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ خالی پی ٹی وی دیکھ کے نہیں پاکستان کا فیصلہ کرتے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جیو دیکھ کے لوگ آن گراؤنڈ، اور خاص طور پہ یہ دوسرے ملک ہوتے ہیں ان کے تو سفیر بتاتے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے ادھر۔ تو وہ ظاہر ہے اکانومسٹ جیسا اخبار بھی یو ٹرن لے کے عمران خان صاحب سے اس نے کہا کہ لکھیں، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنے ملینز دفعہ چل چکے ہیں، 4 دفعہ تو ری ٹویٹ کر چکے ہیں، وہ ان کی بھی لاٹری لگ گئی ہے، ان کا بھی اخبار چل پڑا ہے۔ 104 پاؤنڈ ہے فیس اس کی، ظفر بھائی بغل صاحب لوگ کو بتا رہا ہوں، 104 پاؤنڈ ہے فیس اس کو پڑھنے کے لیے جمع کرانی پڑتی ہے، تو ان کی بھی موج لگی ہے۔ تو یہ وہی اسی کا تسلسل ہے یہ انڈیا میں، کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو عمران خان آ سکتا ہے، اور نواز شریف کو تو ہر طرف گالیاں پڑتی ہیں، جدھر جاؤ بچہ گالی دیتا ہے، تو ان کی انویسٹمنٹ ان کو 100% یقین ہے۔ اب یہ اسی کے سلسلے میں اب پاکستان میں ویسے بھی جو لوگ 5th جنریشن وار لڑتے تھے نا، وہ اب 6th جنریشن وار پہ چلے گئے ہیں، تو یہ جو 5th جنریشن والے ہیں وہ انڈیا والے ہی رہ گئے ہیں ان کے پاس، اب وہ ان کے لیے لڑیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ مرشد بھائی۔ دی اکانومسٹ کی میں بات بتاتا چلوں، کیونکہ میں 9 سال اس اخبار کے محکمے سے ریلیٹ رہا ہوں۔ یہ آسٹریا کے اندر جو سب سے بڑا اخبار ہے، جو نیچے میرے آسٹریا کے دوست سن رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، کرونا کوریا کے ساتھ میں نے کام کیا۔ اوسترائک اخبار ہے، آسٹریا کو اصل میں ان کی جرمن زبان میں کہا جاتا ہے اوسترائک، تو اس کے ساتھ بھی میں نے تقریباً 2 سال سپینڈ کیے ہیں، تو یہ سارے ملا کے میرے 11 سال بنتے ہیں۔ تو 11 سال کے عرصے میں یہ جو دی اکانومسٹ ہے نا، یہ آتی ہے ایمبیسیوں کے لیے، یہاں بڑے بڑے جو ٹائکون ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا بزنس ہب ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ فارنر ہیں، تو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کی کاسٹ آسٹریا کے اندر اس وقت، ابھی کا مجھے پتا نہیں، 5.5 یورو تھی، تو وہ عام نہیں تھی اس وقت، تو ابھی مہنگائی ہو چکی ہے، تو اب میرا خیال ہے اس کی کاسٹ بھی بڑھ چکی ہوگی۔ تو جو آن لائن پڑھتے ہیں ان کی سبسکرپشن جو ہے نا وہ بہت مہنگی ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو خان صاحب نے ان کی واقعی لاٹری لگا دی ہے، تو ان کو جتنی دفعہ کھولا جا رہا ہے یا ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اس کے بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج بلکہ مذاقن ایک جو ہے وہ جرنلسٹ نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو نگران حکومت ہے نا، اس نے جان بوجھ کے چھیڑ خانی کر دی ہے اس کے ساتھ، اکانومسٹ کے ساتھ، ان کو اب مزہ آنا شروع ہو گیا ان کے ساتھ کھیلنا اور پیسے کمانے کا۔ تو وہ خان صاحب کا انٹرویو استعمال کر کے بہت بڑا جو ہے وہ ماشاءاللہ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو بہرحال جی، خان صاحب جس چیز پہ انگلی بھی رکھ دیتے ہیں وہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ہمارے کدھر گئے ہیں مانی بھائی چلے گئے ہیں؟ چلے مانی بھائی چلے گئے ہیں، تو 1 بائی 1 لیتے ہیں۔ عارف خان بھائی کافی جو خبریں ہیں ان پہ بات کی، اگر آپ بھی روشنی ڈالنا چاہے تو اپنا مائک کھولے تو پلیز گو ایڈ سر۔ جی السلام علیکم صاحب کو۔ مرشد صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ خیر ہم کو تو اتنی نالج نہیں ہے، لیکن ہم ایک عام سے سپاہی ہیں خان کے، اور جو انہوں نے حکومت میں رہ کے جو کام کیے ہیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی یعنی یہ کام نہیں ہوئے، تو یہ محبت ہے ان کے ساتھ، اس لیے ہماری یہی کوشش ہے کسی طریقے سے وہ واپس آ جائیں اقتدار میں، کیونکہ پاکستان کی اگر آخری کوئی امید ہے تو وہ یہ ایک بندہ ہی ہے۔ اس کے بعد اس ملک کا مجھے کوئی فیوچر میری ذات تک تو مجھے نہیں نظر آ رہا، باقی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ انجم بھائی آج آپ بھی بات کریں، بھاگ گیا نا، دیکھا نا اپنی باری پہ بھاگ گئے ہیں، آپ صرف بیٹھ کے سنتے ہیں۔ جی نواز صاحب اوور ٹو یو سر، کیا کہیں گے؟ اوریا مقبول کی، اوریا مقبول جان کہنے لگا تھا، وہ تو ہمارے بڑے کمال کے صحافی ہیں۔ گورب آریہ جو ہے اس کی بات کی ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی، خان صاحب کے لیے سپورٹ کی بات کی کہ خان صاحب کو بہت اشد ضرورت ہے۔ خان صاحب کو پھر کہہ جاتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ خان صاحب کو نہیں، پارٹی کو، اور پارٹی کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی ہماری ضرورت ہے۔ بیسیکلی اگر یہ پارٹی ہوگی تو ہماری جو خواہشات ہیں، جو ہماری ایک پلان ہے کہ ہم ملک کو اس طرف لے کے جائیں گے، تو وہ ایک پارٹی کر سکتی ہے۔ تو اس پارٹی کی ہمیں ضرورت ہے، پارٹی کو اس وقت آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں گے کہ کیسے ہم جو ہے وہ پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ڈونیشن آج ٹیلی تھون ہوا، بہت اچھا۔
जी इंशाल्लाह ताला मैं भी डोनेट करूंगा थोड़ी देर में। मैं भी करने लगा था मगर तो मेरे कज़न आ गए थे, वो मैं नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह वो एक दफ़ा क्या, अगर ये मुझ पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना डोनेशन से, तो एक दफ़ा नहीं लाख दफ़ा लगाएं। तो मैं तो इंशाल्लाह डोनेट करूंगा और डोनेट करता रहूंगा, और पहले भी करता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो गौरव आर्या ने जो बात की है कि जो मतलब है कि बेसिकली उसके कहने का मकसद, इसको आप पलट के, वो हमारा मीडिया जो है पलट के दिखा रहा है, उसका दूसरा एंगल दिखा रहा है। जो असल एंगल है, उसने कहा है कि जो खान साहब को सपोर्ट करेगा या उनके लिए फंडिंग करेगा तो वो मुल्क के साथ गद्दारी करेगा। एक दुश्मन मुल्क का एक दुश्मन इंसान जो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करता रहा या फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा रहा है, वो खान साहब पे अब एलिगेशन लगा रहा है। आप उसको कैसे देखते हैं? कहीं ये इनको लग तो नहीं रहा कि खान साहब वापस आके वही कश्मीर वापस मांगेंगे, सब कुछ उसी पोजीशन में आएगा, तो इसलिए वो खान साहब के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन खड़ी कर रहे हैं दोबारा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर? इंशाल्लाह खान साहब जब इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको वापस खैरियत से लेके आए, तो ये कश्मीर तो खान साहब मांगेगा इंशाल्लाह ताला, और न ये कश्मीर को छोड़ सकता है खान साहब, और ना हम खान साहब को छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर रहनुमा इंग्लैंड से और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई यूके हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फ़हीम मलिक साहब। तो फ़हीम मलिक साहब की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आज के प्रोग्राम के मुतालिक हमें बताएंगे कितनी डोनेशन हुई, कैसा रहा प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बाद प्लीज काइंडली आप लोगों को भी अवेयर कर दें कि कैसे हम लोग जो है वो हेल्प कर सकते हैं पीटीआई पार्टी को। जी जी फ़हीम भाई, आप अगर टेलीफोन पे लगे हैं तो आपकी अभी मुझे जरूरत है, प्लीज काइंडली फोन छोड़ दें और अपना माइक खोल लें और हमें थोड़ा सा अवेयर करें। तो हमारे नीचे बीएफटी भाई भी आ चुके हैं। बीएफटी भाई इंशाल्लाह प्रॉपरली बताएंगे भी कि कैसे हम डोनेशन कर सकते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां नीचे बैठी हैं लेकिन ऊपर आने को क्यों तैयार नहीं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो काइंडली ऊपर आएं और हमारे साथ स्क्रीन शेयर करें और हमें अवेयर करें जो जो एक मामला। बात मैं जफर भाई कर लूँ, एक जब तक कोई जी आ जी नहीं प्लीज रहा। प्लीज गो अहेड सर प्लीज। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा है ना कि हम उनसे शिकायत लगाएंगे इकोनॉमिस्ट से, तो वो बेसिकली वो करने कहना कि उन्होंने केस क्या बनाना चाहते हैं, केस ये बनाना चाहते हैं कि ये अथेंटिक नहीं है। मतलब कि उन्होंने पाकिस्तान ने अपने मुख्तलिफ अदारों से रिपोर्टें लेके, जेल हकाम से और गवर्नमेंट ने लेके एजेंसियों से, तो वो उसका बहाना बना रहे हैं कि ये इमरान खान ने अपने हाथ से नहीं लिखा, ये किसी और ने लिख के तीसरे बंदे के बारे में लिख के, नाम से लिख के ये छपवाया है। तो इस किस्म की ये वही फ्रॉड जो ये मुल्क में करते हैं ना, ये इसमें तो पूरी दुनिया जो है ना पागल है, बेवकूफ़ बैठे हैं पूरी दुनिया में। वो बगैर अथेंटिसिटी की और बगैर उसको क्रॉस चेक किए वो शाया कर ही नहीं सकते। और 2-3 दफ़ा उन्होंने क्रॉस चेक किया, उसके बाद उन्होंने चेंजेस भी करवाई और उसके बाद उन्होंने उसको शाया किया है। तो ये मैंने कहा क्लियर कर दूँ, जज़ाकल्लाह। अब आपने ये क्लियर किया है तो 1978 का जो लॉ है, जब ये बकायदा इसको राइज किया गया, तो उस पर भी रोशनी डाल दें कि एक जो प्रिजनर है उसको क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए, कि वो उसके पास क्या सहूलियात हैं। जी जी, वो हर हफ्ते जो ख़ास तौर पे सियासी कैदी कह लें, वो लोग जो है ना उनको हर हफ्ते एक वो किसी जगह पे आर्टिकल भी लिख सकते हैं और एक अपना पैगाम भी जारी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं लिख के जेल से बाहर, और जेल के क्रॉस कम्युनिकेशन हो सकती है। ये जेल के उसके अंदर मैनुअल में लिखा हुआ है। ये लोग तो इमरान खान साहब उनके बच्चों से बात नहीं करवा रहे, अब इस चीज़ को छुपा रहे हैं। और ये जो लॉ है ये 1978 का है, यानी 71 में पाकिस्तान कायम बना, 1971 में उसके बाद का है। जबकि ये 3 MP और शेम्पू और दूसरे दफ़ा 144 तो अंग्रेज़ों के दौर की चीज़ है। उसके बाद पाकिस्तान बना, आइन बने, ये उस ज़माने की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि मेरी नज़र में तो नल एंड वाइड है। लेकिन ज़ाहिर है अदलिया को या कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको, हमें PTI को तो अगली दफ़ा आए इंशाल्लाह, पहला काम ये करना चाहिए 1971 से पहले जितने भी कानून हैं पहले उनको नल एंड वाइड कर दें। जज़ाकल्लाह।
جی مرشد بھائی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بی ایف ٹی بھائی ہمارے بڑے دنوں بعد میں نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ ویلکم. السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی. فہیم بھائی اگر آپ موجود ہیں تو مائک کھول کے ایک دفعہ بتا دیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا, اگر آپ نہیں. جی ڈوگر صاحب کی طرف چلتا ہوں کیونکہ ڈوگر صاحب بھی ماشاءاللہ خان صاحب کے لیے اور شوکت خانم کے لیے کافی ڈونیشن اکٹھا کرتے ہیں, وہ حصہ رہتے ہیں ایسے ایونٹ کا. فہیم بھائی آج کا پروگرام کیسا رہا؟ پروگرام سے کیا حاصل ہوا اور ایسے ایونٹ سے کیا پارٹی کو اچھا فنڈ وصول ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں ایفرٹ ہی ہے نا, ہر کسی کے پاس زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے, کسی کے پاس کم ہوتی ہے. یہ ایفرٹ ہے. اصل میں ہر بندہ اتنا بڑا فنڈ ریزر نہیں ہوتا, ہر بندہ شاید اتنی چیزیں نہیں اکٹھی کر سکتا. تو یہ کچرا دریا بنتا ہے. جو بھی ایفرٹ ہو فنڈ ریزنگ کے حوالے سے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم بھی پچھلے عرصے سے یہی کوشش کر رہے ہیں. علی ڈوگر بھائی تو ہمیشہ کیونکہ زیادہ وہ بڑے آرگنائزڈ مینرز میں میخل میں نمل کے لیے یا نمل کے لیے ان کی ٹیم کرتی ہے, تو یہ اسی طرح کی بات ہے. اصل میں یہ تو ایک ریگولر فیچر ہے. اس وقت جو مجھے سمجھ آئی ہے, ابھی میں کیونکہ دوسرا ورچوئل جلسہ بھی میں دوسری طرف لگا کے بیٹھا ہوں, تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ پارٹی کو الیکشن کے لیے پورا 1 مہینہ رہ گیا ہے. ہم اس اسپیکولیشن میں نہیں پڑیں گے کہ وہ الیکشن کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. ہمیں اپنی ٹل لگا دینی ہے. اس میں جتنے بھی لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پورا زور لگائیں. ہم نے بھی کمپین شروع کی ہوئی ہے. اور صرف ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے ابھی لکھا ہے نا, جو ہمارا فنڈ ریزنگ کے علاوہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ ایک بڑی آواز رکھتے ہیں ان کی آواز اوورسیز پاکستانیوں کی, جن کی پینیٹریشن بیک ہوم پاکستان میں ہے, ان کے تک پہنچائیں. اوبویسلی ان کے رشتہ داروں کو بھی انگیج کریں گے. یہ خاصا بڑا ٹاسک ہے. ہم تو بڑے دیر سے اس پر لگے ہیں, تو ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں. اور میرے خیال میں اس ورچوئل کانفرنس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم ڈیفرنٹ حلقوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں کی ڈیموگرافی کے حساب سے ہم پروگرام کریں, تاکہ ڈیلی ہم کچھ نہ کچھ ایک بات لوگوں تک پہنچا سکیں اور سب لوگوں کو انگیج کریں جو اپنے اپنے علاقوں میں کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں, جو افیکٹو ہو سکتے ہیں. بس یہ میرا آئیڈیا ہے, باقی آپ لوگ بات کریں. سر کیونکہ آپ آفیشیل ٹیم کا حصہ ہیں تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا. یہ بہت شارٹ ٹائم نہیں دیتے کہ جو آفیشیل سوشل میڈیا کے جو کرتا دھرتے ہیں, یہ بہت ہی شارٹ ٹائم دیتے ہیں جس میں نہ تو ہم ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اور نہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, سب روڈوں پہ بیٹھے تھے, دیکھنے نہیں گئے, وہاں پہ ایک یونٹی نظر نہیں آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ جب وہ پلان کریں تو کچھ دن اس کے درمیان میں رکھیں کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں, ہم اس کے سلائیڈ چلا سکیں, اس کے سٹیکر بنا سکیں, لوگوں تک انفارمیشن مہیا کر سکیں. تو آج میں نے بڑی جلدی سے ہر بروڈ پہ جا کے کوشش کی, اس کے باوجود بھی وہ والے بروڈ والے بھی جو ہے وہ بیٹھ کے اپنی بروڈوں پہ گپے مار رہے تھے یا سیاست پہ بات کر رہے تھے. میں گپے نہیں کہتا, وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی خان صاحب کے متعلق بات کر رہے تھے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے بہت ہی شارٹ ٹائم پہ یہ سارا کچھ ارینج کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ظفر بھائی, جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم تو اپنے طور پہ سوچ رہے تھے کہ ہم ورچوئل فنڈ ریزنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ ہی کرنا ہے, پلس پولیٹیکل میسیج, اور اسپیشلی جو حلقے ہیں جہاں پہ ہم نے کمپین کرنی ہے اس کو ٹارگٹ کریں. تو پھر پتہ لگا کہ ایک دم سے 2 دن پہلے پتہ لگا کہ جی پی ٹی, آپ ہی نے مجھے بتایا کہ جو ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے آپ کے سامنے جبران الیاس کو فون کیا تھا, تو اس نے مجھے کنفرم کیا کہ ہاں ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اوبویسلی ہم نے اپنا جو ورچوئل کانفرنس کرنی تھی وہ آگے کر دی, بلکہ 1-2 لوگوں کو ہم نے پرومس بھی کیا ہوا تھا, تو ہمیں ان کو یعنی کہ سٹاپ کرنا پڑا کہ تاکہ ہم جو آج کی ٹیلی تھون ہو رہی ہے یہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو.
تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کوآرڈینیشن تھوڑی بیٹر ہونی چاہیے، بلکہ ابھی میں جب دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ جو برکی صاحب ہیں جو اسٹیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کوآرڈینیشن بیٹر ہونی چاہیے، اور ان کے پاس کچھ سرپرائز پیکج بھی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ڈاکٹرز خاصے بڑے ڈونیٹس ہیں، تو انہوں نے $50,000 انہیں چاہیے تھے، تو انہوں نے 10 منٹ میں ریز کر لی، تو وہ بھی اسی